یہ جنگ بند ہونے والی جنگ نہیں ہے، جنگ ختم ہونے والی جنگ نہیں ہے، یہ اس وقت تک جاری رہے گی اور رہنی چاہیے جب تک کہ اسرائیل کا قبضہ پورے فلسطین سے ختم نہیں ہو۔ ہمارے بانی پاکستان نے مغربی طاقتوں کا ناپاک بچہ قرار دیا تھا اور آج تک ہم اس عقیدے پر قائم ہیں۔ حقیقت میں دہشت گرد اسرائیل ہے، حقیقی دہشت گرد اسرائیل ہے جس نے 75 سال سے بس فلسطین کی سرزمین پر قتل عام کا سلسلہ شروع کرنا۔ شریعت کا حکم آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے کسی خطے پر کوئی قابض ہو جائے یا حکمران ہو جائے تو اس خطے کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، اور وہ جہاد پہلے ان خطے کے مسلمانوں پر فرض ہے، اس کے بعد اس سے پاس رہنے والے مسلمانوں پر فرض ہے، اور اس طرح درجہ بدرجہ جتنے مسلمان ہیں ان سب پر جہاد اپنی استطاعت کے مطابق فرض ہو جاتا ہے۔ میں اس بات کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ حسب استطاعت تمام مسلمانوں پر جو جہاں بھی رہتا ہو اس کو اس معنی میں اس پر جہاد فرض ہے کہ وہ جو مدد ان کو پہنچا سکتا ہو وہ مدد پہنچائے۔ قرآن کریم سورہ نساء میں فرماتا ہے، وہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، سارے مسلمانوں کو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے اور ان مردوں، عورتوں، بچوں کی خاطر جہاد نہیں کرتے جن کو دشمن نے دبایا ہوا ہے، اور وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نجات عطا فرما دی، اور وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ہمارا کوئی مددگار پیدا کر دیجئے، ہمارا کوئی حامی پیدا کر دیجئے۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گا، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تم نے جو مال کمایا وہ، اور تم نے جو شاندار گھر رکھے ہوئے ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو وہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے، تو انتظار کرو ہمارے امر کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں بعض اوقات کچھ لمحات ایسے آتے ہیں تو ان لمحات میں اگر صحیح فیصلہ نہ کیا جائے تو صدیوں تک اس کا نقصان بھگتنا پڑے۔ رسول کسی نے کہا تھا کہ لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ سمجھتا ہوں کہ آج ایسا ہی تاریخ کا ایسا ہی لمحہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اور کوئی شخص سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہم پورا عالم اسلام پاور نہیں ہے، سپریم پاور اللہ ہے۔ لہذا اگر ہم ایک مرتبہ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے تو باندھیں گے، اگر ہمیں جفا کشی کے اقدامات کرنے پڑے تو کریں گے، ہم گولیوں کا سامنا کریں گے، بموں کا سامنا کریں گے، تو نہ امریکہ نہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست دے سکتی۔